لیکن بعض اہل علم کو میری بات شاید سمجھ میں نہیں آئی، یا میری بات پہ انہوں نے توجہ نہیں کی، تو انہوں نے پھر مختلف کتابوں کے حوالے دیے کہ ودا کا ذکر یہاں ملتا، وہاں ملتا، فلاں جگہ پہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ میں بعض حضرات نے جو الوداع کے جواز کے اوپر انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور الوداع کے جواز پر انہوں نے پروگرام بھی کیے، تو انہوں نے امام علیہ سنت کی پوری عبارتیں دیکھی بھی نہیں اور انہوں نے پیش بھی نہیں کی، اور وہ اہل علم جو میری بات کو نہیں سمجھ سکے تو ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ہم امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات کی روشنی میں متعین کرتے ہیں کہ الوداع کیسی ہونی چاہیے، اور اس زمانے میں جو الوداع ہو رہی ہے کیا وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے اسی پروگرام میں ایک مسئلے پہ ڈسکس کرتے ہوئے آج جب آپ نے پوچھا تو میں نے بہت مختصر انداز میں بتا دیا تھا کہ اس کی اصل تو جائز ہے کہ مباح الاصل ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے گا تو ثواب ہے، اور بری نیت ہو تو گناہ بھی ہے، اور رمضان کے آخری جمعے میں آدمی الوداع کے الفاظ کہہ لے، تو یہ اس کی اصل تھی جو میں نے بزرگوں کی کتابوں سے ثابت تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ البتہ لوگوں نے جو جدید اور نئے کام شروع کیے اس کے اندر، تو اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ وہ ناجائز طریقہ کار ہے۔ لیکن بعض اہل علم کو میری بات شاید سمجھ میں نہیں آئی، یا میری بات پہ انہوں نے توجہ نہیں کی، تو انہوں نے پھر مختلف کتابوں کے حوالے دیے کہ ودا کا ذکر یہاں ملتا، وہاں ملتا، فلاں جگہ پہ ملتا ہے۔ تو دیکھیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان جو 14ویں صدی کے بھی مجدد ہیں اور 15ویں صدی کے بھی مجدد ہیں، کہ اب تک کوئی ایسا نہیں آ سکا کہ جو مجدد کہلا سکے، جس کے اندر وہ صلاحیتیں پائی جائیں جو مجدد میں ہوتی ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور انہوں نے اس کے اندر الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے آپ کے 2 فتاویٰ بالکل واضح لفظوں میں موجود ہیں، تو ان کو ہم لے آتے ہیں، اور چونکہ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ذات ہے جو تمام اہل سنت کے نزدیک مسلمہ ہے، اور ان کا فرمانا الحمدللہ اہل سنت کے لیے حرف آخر ہوتا ہے، اور اس سے تمام الحمدللہ سنی مسلمان ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور آپ حق و باطل کا معیار بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم انہی کو فتوے کو سامنے رکھتے ہیں، اور وہ اہل علم جو میری بات کو نہیں سمجھ سکے تو ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ہم امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات کی روشنی میں متعین کرتے ہیں کہ الوداع کیسی ہونی چاہیے، اور اس زمانے میں جو الوداع ہو رہی ہے کیا وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ مجدد ہیں اور آپ اپنے زمانے کے غوث بھی ہیں۔ آپ کو اللہ نے وہ نگاہ عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں حاصل، اس زمانے میں تو کیا پچھلے زمانے میں بھی وہ نگاہ اور وہ دور اندیشی نہیں معلوم تھی۔ تو آپ نے جو فتاویٰ لکھے ہیں وہ صرف اس صدی کے لیے نہیں، وہ اگلی صدیوں کے لیے بھی ہیں، اور بلکہ مجدد کے حوالے سے انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم تحریرات میں میرے پاس فتاویٰ رضویہ شریف موجود ہے۔ یہ فتاویٰ رضویہ شریف کی 8ویں جلد ہے، جو رضا فاؤنڈیشن لاہور کی طرف جامعہ نظامیہ سے چھپی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 452 پر اور 454 پر امام اہل سنت کی تحریر موجود ہے، تو وہ تحریریں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور جو علماء حضرات اس معاملے میں وہ بھی غور کریں ان تحریروں پر امام اہل سنت کی، تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ مگر اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ میں بعض حضرات نے جو الوداع کے جواز کے اوپر انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور الوداع کے جواز پر انہوں نے پروگرام بھی کیے، تو انہوں نے امام علیہ سنت کی پوری عبارتیں دیکھی بھی نہیں اور انہوں نے پیش بھی نہیں کی۔ اگر امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کی پوری بات پیش کرتے تو شاید اس قسم کے معاملات نہ ہوتے، کیونکہ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ علم دین کا مسئلہ ہے، یہ بدعت و سنت کا مسئلہ ہے۔ تو علماء کا کام یہی ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی حفاظت کرنا اور بدعت کا رد کرنا۔ تو یہ بہت درد مند دل کے ساتھ
یہ میں دوبارہ اس پروگرام کو میں اسی موضوع پہ کر رہا ہوں، اور میری نیت صرف یہی ہے کہ ہم سنت کے راستے پہ آ جائیں جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور وہ وہی طریقہ ہے جو ہمارے علماء نے الحمدللہ بیان فرمایا، خاص طور پہ امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام محمد رضا خان اور دیگر ہمارے اولیاء کرام علماء کرام نے بیان کیا۔ تو یہ میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ شریف کا مسئلہ میں کھولتا ہوں۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ سے سوال کیا گیا تھا، تو پوری ڈیٹیل بہرحال اس میں موجود ہوتی ہے۔ تو اس میں مسئلہ آپ سے پوچھا گیا، مسئلہ نمبر 1371 ہے، اور شہر روہیلی ٹولہ اور مسورہ طالب علم بنگالی، انہوں نے ایک کسی بزرگ کا فتویٰ لکھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، اور اس کے اندر کچھ سوالات تھے آپ سے کہ جمعۃ الوداع، بلکہ سوالات پڑھوں گا ٹائم بہت لگ جائے گا، تو بہرحال اس میں جو ہے سوال یہی تھا کہ کیا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ نہیں پڑھا تو کیا صحابہ کرام سے ثابت ہے، یا ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، یا فقہ و محدثین رحمہم اللہ سے ثابت ہے؟ پھر ایک سوال اس میں یہ بھی کیا کہ کیا اس کا موجد کون ہے، اور کہا کہ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، اور یہ بھی سوال کیا کہ کیا اگر جمعے کے اندر یہ خطبہ نہ پڑھا جائے تو کیا جمعہ خطبہ ہو جائے گا؟ تو اس پر پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے، اور اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں صفحہ نمبر 452، یہ 8ویں جلد رضا فاؤنڈیشن فتاوی رضویہ کی صفحہ نمبر 452 پر نمبر 1 فرماتے ہیں، الوداع جس طرح رائج ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نیا کام ہے۔ نمبر 2، نہ صحابہ کرام و مجتہدین اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، اور ہمارے جو مجتہد ہے بزرگ جو ان سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری بات کیا فرماتے ہیں کہ اس کا موجد بھی معلوم نہیں ہے کہ کس نے اس کو ایجاد کیا، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی حد ذات میں مباح ہے، یعنی ویسے یہ مباح ہے۔ مباح اس کام کو کہتے ہیں جس میں کرنے کا نہ تو شریعت نے حکم دیا نہ اس سے منع کیا ہو، تو اس کو مباح کہتے ہیں، وہ جائز ہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ ہر مباح نیت حسن سے مستحب ہو جاتا ہے، یعنی اچھی نیت ہو تو وہ پھر اچھا کام ہو جاتا ہے، اور عروض عوارض خلاف سے مکروہ سے حرام تک بھی ہو جاتا ہے، اور بعض دیگر باتیں ایسی باتیں شرعی طور پہ جو ناجائز وہ شامل ہو جائیں تو پھر وہ مکروہ اور حرام تک بھی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے لیے خطبہ شرط ہے، خاص خطبۃ الوداع کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جمعے کے خطبے کے اندر الوداع کے الفاظ کہنا کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے۔ ان کے ترک سے نماز پہ کچھ اثر نہیں پڑ سکتا، اس کے ترک میں کچھ خلل نہیں، یعنی یہ الوداع نہ پڑھا جائے تو اس سے کوئی خلل نہیں آتا، نہ تارک پہ زجر و ملامت، نہ پڑھنے والے پہ کوئی آپ ملامت بھی نہیں کر سکتے۔ جبکہ پھر مزید اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو کہ آپ کی خدمت میں فتویٰ پیش کیا گیا تھا ایک بزرگ کا، تو ان بزرگوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کو چھوڑ دینا افضل ہے، اس کو نہ کرنا افضل ہے۔ جیسے سوال میں ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں حسرت و افسوس کے کلمات پڑھنا مباح ہے لیکن اسلاف سے منقول نہیں ہے، ترک کرنا افضل ہے تاکہ عوام اسے واجب یا سنت نہ بنا لیں۔ تو یہ الفاظ تھے۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مشورتاً تصحیح فرمائی کہ اس فتوے میں جو کچھ لکھا حرف بحرف صحیح ہے، سوائے اس لفظ کے کہ افضل ترک است۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا التزام نہیں کرنا چاہیے، کبھی اسے ترک کر دیں تاکہ عوام کو وجوب یا سنت ہونے کا وہم نہ ہو۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو پھر اسی طرح ایک فتویٰ آپ کا 452 صفحے پر ہے،
اس میں بھی آپ سے اسی قسم کے سوالات کیے گئے، تو جس کے چوتھے سوال کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الوداع کے رائج ہے، یعنی آج کل جو الوداع جو لوگوں میں رائج ہے وہ کیا تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں علماء کرام عربی زبان میں ایک دو جملے کہہ دیا کرتے تھے، الوداع یا شہر رمضان، الفراق یا شہر رمضان، یعنی الوداع اے ماہ رمضان المبارک، جدائی اے ماہ رمضان المبارک۔ یہ علمی خطبے میں بھی الفاظ موجود ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو رائج ہے نہ کوئی حکم شرعی ہے نہ اس سے شریعت میں منع ہے، ہاں علماء اس کا التزام نہ کریں، کبھی ترک بھی کریں، یعنی کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دیا کریں کہ عوام اس کو واجب نہ سمجھنے لگیں۔ کتنی زبردست بات آپ نے بیان فرمائی ہے، لیکن جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں ان لوگوں نے اس کو لازم سمجھا ہوا ہے اور اس کو دین کا بہت بڑا حصہ سمجھا ہوا ہے، اور سچی الوداع قلب سے ہے۔ اب یہ بھی بتا دیا کہ آج کل جو لوگوں میں طریقہ کار رائج ہے وہ سچی الوداع نہیں ہے، سچی الوداع اپنے دل سے ہوتی ہے کہ دل میں انسان غم محسوس کرے کہ رمضان شریف کے آنے سے خوشی ہو اور جانے سے غمگین، اور اگر یہ حالت ہو کہ آنا بار تھا اور جانے کے لیے گھڑیاں گنی تو جھوٹی الوداع ہے۔ تو یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا پہلو بھی بیان کر دیا، اور کیونکہ یہ مجدد جو غوث ہوتا ہے وہ دلوں کو بھی نظر رکھتا ہے اور وہ سارے معاملات کو جانتا ہے، اور ہمارے بھی تجربہ ہے کہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو واقعی یہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور جانے پہ بہت زیادہ غم بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر عوام جو ہے وہ ان دونوں باتوں سے عاری ہوتے ہیں۔ تو جب ایک ماحول چلتا تو سب کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب پھر رمضان جاتا ہے تو پھر سب کے سب فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو امام اہل سنت چونکہ میں نے بتایا کہ مجدد ہیں اور غوث ہے، اپنے زمانے کے غوث تھے، تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر آپ نے یہ باتیں بیان فرمائی۔ اب عزیزان محترم، اسی حوالے سے تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا کہ میں نے جو بات کی اور منع کیا، اور اس کو پورا مطلقاً منع نہیں کیا کیونکہ میں تو ان بزرگوں کا پیروکار ہوں، میں واپس وضاحت کر رہا ہوں کہ میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ جمعے وغیرہ کے اندر جو الوداع کے الفاظ کہہ رہے ہیں جمعے کے خطبے میں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ تو اب اس حوالے سے کچھ باتوں پہ میں ذرا غور کرانے کی دعوت دوں آپ تمام حضرات کو۔ تو دیکھیں، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بالکل وضاحت کر دیا کہ یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی صحابہ و تابعین سے ثابت ہے، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، حتیٰ کہ اس کا ایجاد کرنے والا بھی نہیں پتا کون ہے اس کا ایجاد کرنے والا۔ تو اب جو سنتوں کے عاشق سنتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اب ان لوگوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ سنتوں پہ عمل کرنے والے مباحات کی طرف نہیں جاتے۔ ہمارے سامنے ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل موجود ہے، خاص طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیے کہ جب جنگ یمامہ میں 1500 کے قریب حفاظ قرآن شہید ہو گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے عرض کی کہ امیر المومنین، آپ قرآن کو جمع کریں، محفوظ کریں، بکش فام میں لے کے آئیں۔ تو جو سنتوں کا دیوانہ ہے اس کا کیا طرز عمل ہے؟ اب یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو تھوڑی عقل رکھنے والا مسلمان بھی فوراً کہے گا ہاں بالکل اس کو تو کرنا چاہیے، لیکن جو سنتوں کے دیوانے ہیں ان کی شان تو ہر کام میں سنت کو تلاش کرنا ہوتا ہے، وہ مباحات کی طرف نہیں دوڑ کے جاتے۔ آپ نے منع فرمایا، عمر فاروق کہتے ہیں میں عرض کرتا رہا بار بار، یہاں تک کہ اللہ نے ابو بکر صدیق کا سینہ کشادہ کر دیا، انہوں نے بات مان لی۔ پھر حضرت ابی ابن کعب سے کہا، حضرت زید سے کہا، تو ان کا بھی یہی معاملہ پہلے منع کرتے رہے۔ تو جو سنتوں کے دیوانے ہوتے ہیں ایک دم سے ان باتوں پہ پل نہیں پڑتے،
کہ ایک دم سے نہیں چڑھ دوڑتے کہ جناب اس مباح کو میں اپناؤں گا. وہ سنت صحابہ کرام کے طرز عمل سے پتہ چلتی ہے کہ سنت پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، مباح ہے یہ، تو کتنا پڑھنا چاہیے؟ تو کتنا پڑھنا چاہیے وقت کے مجدد نے یہ بتا دیا، اور آپ کے سامنے میں نے یہ عبارت پڑھ لی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ٹھیک ہے جمعۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس کے اندر خطیب یہ جملے ایک دو دفعہ کہہ لے جیسا کہ اب آپ کے سامنے آیا. تو عزیزان محترم، لیکن اس کے برعکس ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہمارے یہاں پہ تو 15 رمضان کے بعد سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور سحری میں بھی پڑھا جاتا ہے، افطاری میں بھی پڑھا جاتا ہے، مسلسل 15 دن تک مختلف جگہوں سے اسپیکروں سے لاؤڈ سے آوازیں آ رہی ہوتی ہے جیسے کہ دین کی بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے کیے بغیر تو شاید رمضان ہوگا ہی نہیں. تو ایسا سلسلہ جاری ہے. تو حالانکہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پہ ہماری آنکھیں بند ہیں، لیکن اس معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہم نے اعلیٰ حضرت سے آنکھیں بند کر لی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جمعے کے آخری جمعے کے خطبے میں اس کو پڑھ لیا جائے. اچھا، جنہوں نے جواز کے دلائل دیے ہیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہی عبارتیں ان کے پاس ہے. تو بھائی میں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ آگے نہ بڑھیں. جب امام اہل سنت جو اس امت کے نباز ہیں، اس امت کو ہدایت دینے والے ہیں، اللہ نے مجدد کے طور پہ ان کو بھیجا، تو ان کی دی ہوئی ہدایت کو تھام لینا، تو صرف جمعے تک محدود کر لیں اور اس میں کہہ لیا کریں جیسے کہ بزرگان دین نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. پھر مزید کیا ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علماء اسے کبھی کبھار چھوڑ بھی دیں. اب یہاں پہ تو چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہے، اور چھوڑنے کی بات آتی ہے تو گویا ایسا کہ دین کا کوئی بہت بڑا کام جو ہے وہ رک جائے گا، ضائع ہو جائے گا. اور لوگوں میں بلکہ لوگوں کی ایسی تربیت کر دی گئی ہے کہ اگر مساجد میں علماء اگر منع بھی کریں تو ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہاتھا پائی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں علماء کرام سے کہ تم کون ہوتے الوداع سے روکنے والے ہمیں. تو اگر یہ میری بات غلط ہے تو آپ مارکیٹ میں آگے جا کر لوگوں سے پوچھیں، معاشرے میں آ کر کہ لوگوں نے کیا اس کے بارے میں سوچ رکھا ہے اور کیسا اس کو جان رکھا ہے. پھر ایک اور بات جس کی طرف امام اہل سنت کے الفاظ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ الوداع قلب سے ہے. یہ جو ہم شاعری کرتے ہیں اس کے بارے میں اور سارے کام کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک صورت ہے، لیکن سچی الوداع میرے الفاظ نہیں ہے، امام اہل سنت کے الفاظ ہے. سچی الوداع قلب سے ہے کہ رمضان شریف کے آنے پہ خوش اور جانے پہ غمگین ہو. تو یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فتاوی کا ماحصل وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور ہمارے ویورز کو، ہمارے سننے والوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا کیا شرعی مقام ہے الوداع کا، اور ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت تو اتنا ہی فرما رہے ہیں، دیگر بزرگوں نے بھی جن کے فتوی جواز میں چھاپے لوگوں نے، تو اگر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، اسی طرح صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو لے لیجئے، ان لوگوں نے بھی عربی خطبے کے اندر عربی کے الفاظوں کے بارے میں کہا کہ یہ الفاظ ہاں کہہ لیے جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے. اور لیکن اب لوگ ان سے زیادہ ہوشیار ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ اردو میں پوری شاعری کر لی ہے، اور صبح و شام جو اس کو پڑھا جا رہا ہے اور اس پر خوب مطلب کہ میدان گرم کیا ہوا ہے. تو میرا کام تو صرف توجہ دلانا. پھر اس کے میں نے جو منع کیا کیوں کیا، اس میں ناجائز کا لفظ کیوں کہا میں نے، تو دیکھیں یہ ایک تجربے کی بات ہے. اور جو حضرات مساجد میں آتے جاتے ہیں خاص طور پر رمضان میں، اور جہاں پہ الوداع پڑھی جاتی ہے تو وہاں پہ مسجد میں چیخ و پکار بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں چیخ و پکار سے منع فرمایا. پھر اس میں تصنع، بناوٹ ہوتی ہے، اور تجدید حزن ہوتی ہے، یعنی زبردستی کا غم پیدا کیا جاتا ہے. بناوٹ کے بارے میں، تصنع کے بارے میں تو خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا و اتقیاء امتی براء من التکلف، کہ میں اور میری امت کے متقی لوگ تکلف سے بری ہیں، وہ بناوٹ نہیں کرتے، تصنع نہیں کرتے. اور تجدید حزن، لوگوں کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ چلو اس کو پڑھا جائے،
تو لوگوں کے دل میں غم پیدا ہوگا اور نیکیوں کی طرف آ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ رمضان کا غم آپ کو اتنا عزیز ہو گیا، حالانکہ علماء کرام نے تو سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر بھی اگرچہ کہ صحیح روایات سے ہو لیکن تجدید حزن کے لیے کیا جائے، تصنع اور بناوٹ کے طور پہ کیا جائے، اس سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ پھر رمضان کے غم کے لیے تجدید حزن کرنا اور یہ بناوٹ کرنا، اس کا کیا شرعی حیثیت بنتی ہے؟ آپ اس پہ غور کیجئے کہ یہ وہ امور ہے جس سے بزرگان دین نے منع کیا، بلکہ حدیث کریمہ میں منع ہے اس قسم کے کاموں سے۔ ہاں یہ جو کہا کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لے، یہ دعا وغیرہ کے حوالے سے آیا، تو وہ صورت بنانے کے لیے کہا ہے، وہ رونے والی کی طرح چلانے کے لیے نہیں کہا گیا، زور زور سے آوازیں نکالنے کے لیے نہیں کہا گیا، تو وہ ایک ظاہری اپنے اوپر غم کی کیفیت طاری کرنے کے لیے کہا گیا، تو شور شرابے کے لیے نہیں کہا گیا۔ پھر یہ ان الوداع کے نام پر مساجد میں رمضان کا نوحہ پڑھایا جاتا ہے، اس کا ماتم کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کے آپ کو دلائل دیکھنے ہیں اور اس کی صورتیں دیکھنی ہیں تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے، اور خاص شخصیات جو اس میں معروف ہیں ان کے نام ڈال کے سرچ کریں، تو وہ دھاڑے مار مار کے رونا پایا جا رہا ہے کہ بالکل اس میں نوحے کی کیفیت ہے۔ اور نوحے کے لیے ممکن ہے بعض حضرات کہیں کہ نوحہ تو مرنے والے پہ ہوتا ہے۔ جناب جس طرح نوحے کا اطلاق مرنے والے پہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی غم کس کوئی تکلیف یا کی حالت میں انسان جب واویلا کرتا ہے تو وہ بھی نوحہ ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ حبیب الفتاویٰ میں یہ حدیث نقل کی ہے انہوں نے کہ سب سے پہلے نوحہ کرنے والا شیطان تھا۔ حالانکہ شیطان نوحہ کیوں کرے گا؟ کیا اس کا باپ مر گیا تھا، یا اس کی ماں مر گئی تھی، اس کا کوئی بیٹا مر گیا تھا؟ اس کا تو کوئی بھی نہیں مرا تھا۔ ہاں اس کا مرتبہ چھن گیا تھا، اس کا مقام چھن گیا تھا، وہ اپنے مشن میں ناکام ہو رہا تھا، اس کو غم ہوا تھا۔ تو وہ اپنے ایک کام کی وجہ سے غم میں وہ رویا چلایا، تو اس پر نبی علیہ السلام نے نوحے کا اطلاق فرمایا۔ تو رمضان کے جانے پر اگر غم بھی ہو تو پھر دل کا غم ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ، یا تو زبان سے کچھ الفاظ کہہ بھی لیجئے، مگر یہ دھاڑے مارنا، یہ دیگر معاملہ کرنا، یہ تو بالکل ماتم کا معاملہ ہے۔ جب سید الشہداء کے نوحے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ ان کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے، تو پھر یہاں پر کیسے آپ کے لیے جائز ہوگا؟ باقاعدہ روزانہ جو ہے 15 دن کے بعد جو ہے یا 10 دن جب رہ جائیں تو پھر صبح و شام یہی کام شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ پھر 15 دن پہلے یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب 15 دن پہلے یہ کام شروع ہو جاتا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مہمان کی بے ادبی ہے۔ آپ کا کوئی معزز مکرم، چلو آپ کے پیر صاحب آپ کے گھر پہ تشریف لے آئیں اور کہیں کہ میں ایک مہینے کے لیے آیا ہوں اور ابھی 15 دن گزرے ہیں، تو آپ صبح اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہائے آپ کی جدائی، آپ چلے جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ کے غم میں کیسا رہوں گا، اور یہ اور وہ اس قسم کے الفاظ آپ کہنا شروع کر دیں، تو مہمان کیا سمجھے گا کہ یہ مجھ سے بیزار ہو چکا ہے اور ابھی سے جانے کی باتیں کر رہا ہے، تو پھر مجھے جلدی چلا جانا چاہیے۔ عموماً جو ہے لوگوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ماہ مقدس اتنا مقدس مہینہ ہے، تو 15 دن پہلے اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیا اس کی تک بنتی ہے؟ اور پھر اگر آپ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے فالوور ہیں، اگر آپ مفتی صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے فالوور ہیں، اگر آپ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور ہیں، تو انہوں نے اپنے فتاوی میں لکھا ہوا کہ رمضان کے آخری خطبے میں ایک بار کا ذکر ہے۔ تو عزیزان محترم، پھر اس کے اندر مبالغہ آرائی جو کی جاتی ہے کہ دل پھٹا جا رہا ہے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ تو دیکھیں جس طرح نعت خوانی کے اندر مبالغہ آرائی، یعنی ایسی محبت کا اظہار کرنا جو آپ کے دل میں نہیں ہے، اور ان کیفیت کا اظہار کرنا کہ میں تو ساری رات یا رسول اللہ آپ کی یاد میں تڑپتا رہتا ہوں، حالانکہ ساری رات تو تڑپتا نہیں ہے وہ، تو علماء نے اس کو منع فرمایا، اس کو ناجائز لکھا کہ جھوٹی محبت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اور ایسے جذبات کا اظہار کرنا جو کہ بندے کے اندر وہ باتیں نہیں پائی جاتی، تو اس کو علماء کرام نے منع فرمایا، کیونکہ یہ عام انسان کا معاملہ نہیں ہے۔
جہاں پہ ہم مبالغہ کریں گے تو چل جائے گا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اسی طرح رمضان جو ہے یہ بھی کوئی انسان کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہینہ ہے، اور اس کی محبت میں آپ ایسی مبالغہ آرائی کریں جس کی واقعی آپ کے دل میں نہیں ہے اتنی بات، یا جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں سب کے دل میں تو نہیں ہوگی یہ بات، تو پھر اس وجہ سے بھی شریعت مطالعہ اس سے منع کرے گی۔ تو یہ چند ایک باتیں تھی جن کی طرف توجہ دلانا مقصود تھی، تو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور ہمارا اس سے مقصد صرف یہ ہے کہ حق بات کی رہنمائی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حق بات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔